السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون، اس کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں ایمن کا باپ کہتا ہے کہ جس نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو پولیس والا پوچھے گا کہ کس نے ظلم کیا ہے آپ کی بیٹی پر؟ تو جمال کہتا ہے کہ رات وہ اس کے باس کے گھر میں دعوت تھی اور وہ وہاں آئی تھی۔ اس وقت اس نے ہمیں فون کیا، اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اب وہ ہمیں یہاں اس حالت میں ملی ہے۔ راحم کہتا ہے کہ ایک لڑکی، معصوم لڑکی آپ کی نظروں کے سامنے مر رہی ہے اور آپ اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتی، جس کے جواب میں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں کیسے اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، اس کے سامنے اس کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو راحم کہے گا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا فرض ادا کیجئے اور آپ ماں ہونے کا فرض ادا کریں اور میں انسانیت کا فرض ادا کروں گا۔ اور جو راحم کی جو ماں ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اس پر تو نیکی کرنے کا جنون آ گیا ہے اس کو، اور یہ تو اس لڑکی کے لیے ہمدردی اپنے دل میں رکھ رہا ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تو ایسا کرو کہ تم راحم اور اس لڑکی دونوں کو گولی مار دو۔ عشق کے جنون میں ہم نے دیکھا کہ جب چھوٹا بھائی جو ہے شہروز، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن کو ایک جو کہ بے ہوش ہو چکی ہے اور اس کا بہت سر میں سے خون نکل رہا ہے، اور اس کو ایک کارپیٹ میں لپیٹ کے اور وہ جا کے سمندر کے کنارے پھینک آتے ہیں، اور راحم اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور اس کی گاڑی کو ٹریک کرتا رہتا ہے اور اپنی ماں کو بھی بتاتا ہے آکے کہ اس طرح سے یہ بہت غلط حرکت کر رہا ہے اور یہ اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جانے کی بجائے کہیں پھینک آیا ہے اور یہ اس کو مار دے گا، یہ مرڈر ہے، یہ قاتل ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو ماں اس پہ بہت غصہ ہوتی ہے، اس کو ایک تھپڑ بھی رسید کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں ہے وہ لڑکی، تم نے اسے کیا کیا، کہاں پھینک آئے ہو، کیا وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ اب اس کے لیے یہ سب کچھ سچویشن بڑی مشکل ہو گئی ہے اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ایک حادثہ تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے اور باپ سے یہ بات چھپاتے ہیں، اور پھر جب راحم گھر آ جاتا ہے تو اب شہروز کو اور ماں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ باپ کے سامنے ساری بات نہ کھول دے، اور وہ یقیناً اس پہ بہت غصہ ہوگا۔ لیکن باپ کے سامنے یہی بات آتی ہے کہ ان دونوں کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دونوں اس وجہ سے گھر سے غائب تھے، اور پھر ماں جو ہے وہ بھی مجبور کرتی ہے راحم کو کہ دیکھو تم کسی کو کچھ مت بتانا، اور یہ سچویشن ایسی ہے، اس کو تم ہینڈل کر لو اور تم میرے بیٹے کو بچا لو، تم میرے سوتیلے بیٹے ہو لیکن میں نے تمہیں بہت پیار دیا ہے، تم نے ہمیشہ اس کو، اپنے چھوٹے بھائی کو ہر مشکل سے بچایا ہے اور اس کو ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، تو اس موقع پر بھی اس کا ساتھ دو۔ اور اب ماں جو ہے وہ بیٹے کو بلیک میل کرنے پر بھی اتر آئی ہے، اور اس طرح اس کے جو ایمن کے گھر والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ماں جو ہے وہ جمال کے ساتھ آتی ہے اس گھر میں اس کا پتہ کرنے کے لیے، لیکن پیچھے سے پھر باپ کا فون آ جاتا ہے کہ پولیس انسپیکٹر کا فون آیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور زخمی حالت میں ہے اور وہ مل گئی ہے، اور وہ لوگ بھاگتے ہیں بیچارے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں، اور راحم کے باپ کو بھی فون آ جاتا ہے اور وہ اس سے بھی پولیس انسپیکٹر جو ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ ساری صورتحال کیا ہے۔ آپ کے ہوٹل کی ایک ملازمہ ہے وہاں پر جو جاب کرتی ہے، اس کی یونیفارم سے اور اس کے بیج سے ہمیں پتہ چل گیا ہے اور اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ زخمی حالت میں ہمیں ملی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو ہزاروں ملازمین ہیں، آپ میرے سیکرٹری سے بات کیجیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکتا ہے اور اس میں کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ہینڈل ہو پائے گی اور معاملات کہاں پہنچیں گے، کیا ایمن جو ہے وہ ہوش میں آ جائے گی، اور اگر جب ہوش میں آئے گی تو وہ کیا ساری صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی
اور کیا وہ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور جس نے اس کے ساتھ سارے معاملات ہیں وہ اس کے نشاندہی کر پائے گی، یا وہ اس کو کچھ یاد بھی ہوگا، یا اس کو سر پہ چوٹ لگی ہے تو وہ اپنی یادداشت بھی کھو سکتی ہے۔ اور بہت دلچسپ صورتحال ہے، اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ خوبصورت ڈرامہ دیکھتے رہیے، عیش کے جنون۔